لیکن اب سب سے پہلے اس رمضان کے مہینے میں کرنے والے اعمال میں کرنے والے کام میں ہم کو کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم توبہ کرنے والے بنیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، جب اللہ کا کوئی بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، گناہوں میں لت پت تھا، گناہ پہ گناہ کرتا تھا، چاہے وہ بے نمازی تھا، چاہے وہ شرابی تھا، چاہے جس قسم کا بھی گناہ کرتا تھا، ظلم کرتا تھا لوگوں پر، کیا ہے ظلم کرنے والا، زبردستی زیادتی کرنے والا، زنا کرنے والا، بے پردہ گھومنے والی، جس قسم کا بھی غلطیاں کرنے والا، جب وہ توبہ کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں، جیسے اگر کوئی بندہ سواری لے کر، اپنے ساتھ سامان لے کر کہیں نکلا راستے میں، اور وہ تھوڑی دیر کہیں پر رکا، اس کے بعد جب وہ آرام کیا، اس کے بعد جب اس کی آنکھیں کھلی تو اس کی سواری بھی اس کے پاس موجود نہیں، اس کا سامان بھی اس کے پاس موجود نہیں، سب کچھ گم ہو گیا، جنگل میں اکیلا ٹھہرا، اب اس کے لیے کتنی پریشانی ہوتی، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے حالات میں وہ ڈھونڈ کر، کوشش کرنے کے بعد کوئی اس کو راستہ بتانے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، ایسی پریشانی والی حالت میں پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے اگر آرام کر لیا، جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کے سامنے اس کی سواری بھی موجود ہے، اس کا سامان بھی موجود ہے، تو وہ خوشی میں یہ بولا، اللہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ وہ خوشی کے مارے جو کلمات بولنا تھا وہ بھی الٹے بول دیا، مطلب وہ اتنا خوش، کیونکہ اس کے سامنے اب صرف موت ہی نظر آ رہی تھی، نکلنے کا کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسی حالت میں اس کی سواری بھی اس کے پاس موجود، اس کا سامان بھی موجود ہے، تو بندہ کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ اس کی طرف پلٹ کے آتا ہے، گناہوں کی دلدل سے نکل کر معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، اے میرے بھائیوں اور میرے مسلمان ماں بہنوں، اس رمضان سے پہلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے حالات، خاص طور سے مسلمانوں کے حالات، ہندوستان کے حالات، ویسے تو دنیا بھر میں مسلمانوں کے حالات بہت برے ہیں، لیکن ہندوستان کے حالات کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ سی اے کے نام پر، NRC کے نام پر کتنا زیادہ ٹینشن تھا، کتنی زیادہ مشکلات تھے، کتنا اس سے پہلے پھر موب لنچنگ کے نام پر کتنا زیادہ ستایا گیا، ہر جگہ ظلم، پھر اب وہ سب چیزیں ایک کے بعد ایک ختم، تو پھر اب کیا ہوا، ابھی یہ کورونا کی بیماری جیسے ہی آ گئی، پوری دنیا میں کورونا کی بیماری پھیل رہی ہے، لیکن ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ بدنام کر کے کہ مسلمانوں کی وجہ سے یہاں پر آیا، کیسی بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کتنا ظلم کیا جا رہا ہے، کہاں پر مارا جا رہا ہے، کچھ بولے اگر آواز اٹھائے تو ان پر کیس بک کیا جا رہا ہے، کیسا ظلم ہو رہا ہے۔ ان تمام پریشانیوں سے، ان تمام مشکلوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ آ گیا، توبہ کرو، سچی توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، گڑ گڑاؤ، یہ ہمارے ہی غلطیاں، ہمارے ہی برائیاں تھیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایسی ذلت مسلط کر دیا ہے۔ اللہ کے دشمنوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی مصیبت کو بھیج رہا ہے۔ اب ہم کو نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ ان مصیبتوں سے نکلنے کا، ان مصیبتوں سے بچانے والا کوئی نظر آتا ہے ہم کو؟ کوئی ہے اس دنیا میں مسلمانوں کو بچائے، مسلمانوں کو اس ذلت سے، اس عذاب سے، اس تکلیف سے نجات دینے والا؟ کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے عزت دینا چاہے اسے کوئی نہیں روک سکتا، اللہ جسے ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ عزت اللہ کے ہاتھوں میں ہے، ذلت کرنا اللہ کے ہاتھوں میں، اس لیے معافیاں مانگو۔ اس رمضان کے پہلے دن سے ہی، پہلے روزے سے ہی کتنے مسلمان پریشان، کتنے غریب علاقے ہیں، کھانا نہیں مل رہا ہے، دانے دانے کو ترس رہے ہیں۔ اب وہ کیسے افطاری کریں، کیسے سحری کریں؟ معافیاں مانگو، بہت ہو گیا، غفلت کی زندگی بہت گزار لیے، بہت انجوائے کر لیے، بہت، ابھی بھی نہیں سدھرے کئی لوگ، اتنی زیادہ مصیبت، اتنی زیادہ پریشانی کے باوجود ابھی بھی بے فکر کی زندگی۔
کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں. ابھی بھی کیا سب کے سب توبہ کریں؟ سب مسلمان مل کے اللہ سے معافی مانگے کیا ابھی بھی؟ کیا ابھی بھی سب کے سب گھروں میں رہ کے 5 ٹائم کی نماز پڑھ رہے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ؟ کیا سب کے سب فجر میں جاگ رہے؟ نہیں، ابھی تو اور سو رہے. اب تو پوچھنے والا ہی کون، کام بھی نہیں ہے، ڈیوٹی بھی نہیں ہے، بازار میں بھی جانا نہیں ہے. ہاں باقی دنوں میں تو باہر تو بھی نکلتے تھے، اب گھر میں کون پوچھنے والا، کون دیکھنے والا ہے؟ اللہ کے لیے غور کرنا، توبہ کرو، معافی مانگو. ہاں یہ توبہ کرنا، یہ معافی مانگنا مومنانہ صفت ہے، اور توبہ نہ کرنا یہ شیطان کی صفت ہے. کیونکہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان ہے غلطی کرتا ہے. تو غلطی ہونے کے بعد توبہ کرنا، معافی مانگنا یہ مومن کی صفت ہے، جیسا کہ آدم علیہ السلام نے مانگا. توبہ کرنے کے، غلطی کرنے کے بعد بھی توبہ نہ کرنا، معافی نہ مانگنا یہ شیطان کی صفت ہے. ابلیس نے معافی نہیں مانگی، ابلیس نے توبہ نہیں کی. اس لیے معافی مانگو، پورا رمضان کا مہینہ گھروں میں گڑ گڑا کے مانگو، اللہ سے مانگو، معافیاں مانگو. اور توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس صرف گال پہ ہاتھ پھیر لیے یا ناک رگڑے یا کچھ تو بھی بول دیا اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. نہیں، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں پچھلی زندگی میں، باقی 11 مہینوں میں اب تک ہم لوگوں نے جو گناہ کیا ہے، ایسا ارادہ کرو کہ اللہ یہ گناہ پھر میں کبھی نہیں کروں گا. اب رمضان میں بھی نہیں کروں گا، رمضان کے بعد بھی نہیں کروں گا. اللہ میں سب گناہوں کو چھوڑوں گا، سب برائیوں کو چھوڑوں گا.